السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ محترم طالبات، تفسیر النصفی میں آج ہمارا سبق ہے نحن نقص علیک نبأہم بالحق انہم فتیۃ آمنوا بربہم وزدناہم ہدی۔ آیت نمبر 13 سے ہمارا سبق ہے، تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے آج کے سبق میں ہے کہ نحن نقص علیک نبأہم بالحق انہم فتیۃ آمنوا بربہم وزدناہم ہدی وربطنا على قلوبهم اذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والارض لن ندعو من دونه الها قد قلنا اذا شططا۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ نحن نقص علیک نبأہم بالحق، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، نحن نقص، ہم قصہ بیان کریں گے، ہم واقعہ بیان کریں گے، علیکا، آپ کے لیے، نبأہم، ان کا قصہ۔ کن کا قصہ؟ اصحاب کہف کا قصہ۔ یعنی ہم نے پہلی والی آیت کے اندر، اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلی والی آیت کے اندر چونکہ اصحاب کہف کا سرسری طور پر جائزہ لیا، اور سرسری طور پر بات بتانے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ مزید ارشاد فرماتا ہے کہ ہم نے کہا تھا اصحاب الکہف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا۔ تو اے محبوب، اب ہم آپ کو مستقل طریقے سے ایک قصہ سنائیں گے، قصہ بیان کریں گے آپ کے لیے، بالحقی، جو کہ ایسا قصہ ہوگا جو حقیقت پر مبنی ہوگا، بالصدقی، یعنی جو سچا ہوگا۔ انہم فتیۃ، کہ در حقیقت یہ اصحاب کہف نوجوانوں کی جماعت تھی۔ انہم فتیۃ، قصہ شروع ہو گیا ہے تو لہذا دھیان دیجیے۔ انہم فتیۃ، اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے کہ اصحاب کہف در حقیقت انہم فتیۃ، کہ وہ نوجوانوں کی جماعت تھی، چند نوجوان تھے۔ کتنے تھے انشاءاللہ پڑھیں گے آگے۔ جمع فتح، فتیۃ یہ فتح کی جمع ہے یا تو فتوۃ کی جمع ہے۔ لفظ فتح اور لفظ فتوۃ، فتح والفتوۃ یہ واحد ہے، اور فتیۃ جو ہے یہ جمع ہے۔ یہ جو لفظ واحد ہے ان کی جمع فتیۃ استعمال ہے، تو اس کے بارے میں بتا رہے لفظی طور پر کہ فتیۃ جمع فتح، لفظ واحد جو فتح ہے اور فتوہ ہے فتوت، اس کی جمع فتیۃ ہے، اور اس کا معنی آتا ہے نوجوانوں کی جماعت۔ بدل الندا، اچھا فتح اور فتوہ کسے کہتے ہیں؟ یعنی شابن بھی تو کہا جاتا ہے نوجوان کو، تو یہاں پر فتح فتیۃ کیوں استعمال کیا گیا؟ در حقیقت فتیۃ ان نوجوانوں کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، فتح اس نوجوان کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ بدل الندا، جو مال خرچ کرنے والا ہو، وکف الاذی، اور پریشانیوں کو دور کرنے والا ہو، وترک الشکوہ، اور شکایتوں کو چھوڑ دینے والا ہو، واجتناب المحارم، اور حرام کاموں سے بچنے والا ہو، واستعمال المکارم، اور اچھے اخلاق اپنانے والا ہو۔ وقیلا، اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ فتح اس نوجوان کو کہا جاتا ہے، الفتح من لا یدعی قبل الفعل، جو کسی کام کو کرنے سے پہلے کسی کام کا دعویٰ نہ کرے، جو کسی کام کو کرنے سے پہلے فضول میں کسی کام کو کرنے کا دعویٰ نہ کرے اور بڑی بڑی ڈینگیں نہ مارے کہ میں یہ کر دوں گا وہ کر دوں گا۔ تو اس طرح سے پہلے ہی کام کرنے سے پہلے ہی کسی کام کا دعویٰ اور کسی قول کا وعدہ کرنے والا نہ ہو۔ ولا یزکی نفسہ بعد الفعل، اور ایسے ہی کسی کام کو کرنے کے بعد اپنی تعریفوں کے پل نہ باندھے۔ ولا یزکی نفسہ بعد الفعل کا معنی کیا ہے؟ اور ایسے ہی اپنے بلبوتے کوئی کام کرنے کے بعد وہ اپنے عزت نفس کے پل نہ باندھے، اپنی تعریف پر تعریف نہ کرے جائے، تو اس نوجوان کو کیا کہا جاتا ہے؟ فتح کہا جاتا ہے۔ تو شابن میں اور فتیۃ میں فرق ہے۔ فتیۃ یعنی فتح اس نوجوان کو کہا جائے گا، بدل الندا جو کیا کرنے والا ہو؟ مال خرچ کرنے والا ہو۔ بدل الندا کا معنی کیا ہے؟ مال خرچ کرنے والا نوجوان۔ وقف الاذی، اور دوسری صفت استعمال ہوئی، اس نوجوان کو کہا جائے گا جو پریشانیوں کو دور کرنے والا ہو۔ وترک الشکوہ، اور شکوہ کو دور کرنے والا ہو۔ واجتناب المحارم، اور حرام کام سے بچنے والا ہو۔ واستعمال المکارم، اور اچھے اخلاق اپنانے والا ہو۔ وقیلہ کے ذریعے دوسری وجہ بتائی جا رہی ہے کہ کسی اور وجہ سے بھی فتح اس لیے کہا جاتا ہے، الفتح من لا یدعی، در حقیقت فتح اس نوجوان کو کہا جاتا ہے، من لا یدعی قبل الفعل، جو کام کرنے سے پہلے کسی کام کرنے کا دعویٰ نہ کرے، ولا یزکی نفسہ بعد الفعل، اور کام کو کرنے کے بعد اپنی بڑائی نہ کرے اور اپنی زیادہ سے زیادہ تعریف خود نہ کرے۔ آمنوا بربہم وزدناہم ہدی انہم فتیۃ، اللہ ارشاد فرماتا ہے ہم آپ کے اوپر ایک قصہ بیان کریں گے آپ کے لیے جو سچا ہوگا،
اور در حقیقت ہم نے اصحاب کہف کا جو نام لیا تھا انہم فتیتن، وہ اصحاب کہف نوجوانوں کی جماعت ہے جو کہ آمنوا بربہم، جو اپنے رب پر ایمان لائے، وزدناہم ہدا، اور ہم نے ان کو ہدایت میں زیادتی عطا فرمائی، یقیناً یعنی یقین میں زیادتی عطا فرمائی، وکانوا من خواص دقیانوس، یاد رہے کہ وکانوا من خواص دقیانوس، یہاں پر مفسر کہتے ہیں کہ آپ کو یہ بات یاد رہنی چاہیے کہ اصحاب کہف جو تھے یہ کوئی غریب نہیں تھے، یہ کوئی لاچار و مجبور نہیں تھے، یہ بھوک پیاس سے اٹھ کر یہاں پر نہیں آئے تھے، اور یہ اپنی پیٹ کی آگ اور نفس کی آگ بجھانے کے لیے ان پہاڑوں کے اندر خاک چھاننے کے لیے نہیں، بلکہ وکانوا من خواص دقیانوس، یہ دقیانوس بادشاہ کے خاص آدمی تھے، یہ دقیانوس بادشاہ کے خاص آدمی تھے۔ قد قذف اللہ فی قلوبہم الایمان، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان مومنوں کے دلوں میں ایمان کو جاذب کر دیا تھا، ایمان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے دلوں کے اندر پیوست کر دیا تھا۔ قذف کا معنی کیا ہے؟ قذف فی کا معنی ہے کسی چیز کو کسی چیز میں پیوست کر دینا، ملا دینا۔ وخاف بعضهم بعضا، اور اس ایمان کی وجہ سے یہ آپس میں ڈرنے لگے، یعنی ہم میں سے کوئی کسی کو یہ نہ کہہ دے کہ ہم مسلمان ہیں اور ہم ان بتوں پر اور ان مجسموں پر ایمان نہیں لاتے، بلکہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر ایمان لاتے ہیں جس نے سب کو پیدا کیا اور جو ہر چیز پر قادر ہے۔ تو کہیں ہم میں سے کوئی شخص راز نہ فاش کر دے تو کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم بادشاہ کے سامنے رسوا ہوتے ہوئے قتل کرا دیے جائیں اور ہم یوں ہی بلا وجہ قتل کر دیے جائیں۔ تو لہذا وخاف بعضهم بعضا، تو یہ سارے کے سارے لوگ چونکہ ایمان لے کر کے آ گئے تھے، اصحاب کہف جو ان کی مقدار یہ جو ان کی تعداد ہے آگے بیان کی جائے گی کہ وہ کتنے تھے۔ وخاف بعضهم بعضا، تو یہ لوگ آپس میں ڈرنے لگے۔ کیوں ڈرنے لگے؟ اس کی وجہ ہم بتائیں۔ یوں ڈرنے لگے تھے کہ کہیں ہم میں سے کوئی اس بات کا اظہار نہ کر دے کہ ہم ایمان والے ہیں۔ تو کچھ مدت تک یہ ڈر ہی رہا، لیکن آخر میں جا کر کے کیا یہ ڈر ختم ہو جاتا ہے؟ کیا وہ اس بادشاہ کے سامنے حق کا اعلان کر دیتے ہیں؟ کیا وہ اپنے ایمان لانے کی کیفیت کو بتا دیتے ہیں یا نہیں؟ تو دیکھیے آگے کیا ہے۔ من خواص دقیانوس، تو یہ دقیانوس بادشاہ کے خصوصی تھے۔ قد قذف اللہ فی قلوبہم الایمان، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے دلوں میں ایمان کو جاذب کر دیا تھا۔ وخاف بعضهم بعضا، اور اس ایمان کی وجہ سے یہ آپس میں ایک دوسرے سے ڈرنے لگے تھے۔ وقالو، اور کہتے تھے لیخل اثنان اثنان منا، عربی میں کیا کہتے وہ؟ لیخل اثنان اثنان منا، ہم میں سے دو دو ہو کر کے باہر چلے جانا چاہیے، ہم میں سے ہر ایک شخص کو دو دو ہو کر باہر چلے جانا چاہیے۔ فیظہر کلاہما ما یضمر لصاحبہ، اس طرح سے وہ اظہار کرتے، کلاہما کا معنی کیا ہے؟ دونوں کے دونوں آپس میں، فیظہر کلاہما ما یضمر لصاحبہ، تاکہ وہ بیان کر سکے، اپنے دل کی بات بتا سکے، کلاہما آپس میں ایک دوسرے کو، ما یضمر لصاحبہ، ما یضمر جو کچھ ان کے دلوں میں ہے وہ ایک دوسرے کو بات بتا سکے۔ ففعلوا، تو ان سب لوگوں نے ایسا ہی کیا، یہ دو دو کر کے نکلے اور باتیں چیتیں کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت پر، اس کے اوپر ایمان لانے پر، یہ اس طرح سے بات کرتے کرتے ففعلوا، انہوں نے ایسا ہی کیا اور وہ یہاں سے نکل گئے۔ فحصل اتفاقهم علی الایمان، تو یہاں پر ان کا اتفاق اس بات پر ہوا کہ ہم ایمان لے کر کے آئیں باقاعدہ طور پر، کہ ہم باقاعدہ طور پر کیا کریں؟ ایمان لے کر کے آئیں۔ فحصل اتفاقهم، تو ان تمام لوگوں کا ایک جگہ بیٹھ کر اتفاق اس بات پر ہوا کہ علی الایمانی، کہ وہ ایمان لے کر کے آئیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ کچھ مدت تک تو یہ ڈرتے رہے، وربطنا علی قلوبہم، لیکن ہم نے ان کے دلوں پر مضبوطی پیدا کر دی، ہم نے ان کے دلوں میں کیا پیدا کر دی؟ مضبوطی پیدا کر دی۔ وربطنا علی قلوبہم، اور ہم نے ان کے دلوں میں مضبوطی پیدا کر دی، سختی پیدا کر دی، ہمت و جرت پیدا کر دی۔ وقویناها بالصبر علی ہجران الاوطان، اور ہم نے ان کے دلوں کو قوی تر کر دیا، بالصبر، صبر کے ذریعے، علی ہجران الاوطان، وطنوں کو چھوڑنے پر، یعنی کہیں ان کے دلوں میں یہ بات نہ آ جائے کہ وطن کا پیار آ جائے اور وہ یہ سوچنے لگے کہ ہم اتنا اچھا اور اپنا پیارا وطن ہم کیسے چھوڑیں گے۔ تو ہم نے ان کے دلوں میں اس قدر سختی پیدا کر دی کہ وہ صبر کر گئے، علی ہجران الاوطانی، اپنے وطنوں کو چھوڑنے پر بھی صبر کر گئے، والفرار بالدین، اور اپنے پرانے دین سے بھی راہ فرار انہوں نے اختیار کر لیا، اس پر بھی ہم نے ان کے دلوں پر سختی پیدا کر دی۔ وجسرناہم علی القیام بکلمۃ الحق، اور ہم نے ان کے اندر ہمت کو کوٹ کر بھر دیا، وجسرناہم، اور ہم نے انہیں مکمل طور پر جسارت دے دی، علی القیام بکلمۃ الحق، کلمہ حق، سچ بات پر ڈٹے رہنے کی ہم نے انہیں ہمت دے دی۔ والتظاہر بالاسلام، اور اسلام کو ظاہر کرنے کی ہم نے انہیں طاقت دے دی، ہمت دے دی، جرت دے دی۔ ٹھیک ہے،
اذ قاموا، اس وقت بھی ہم نے ان کو جرت دی، اذ قاموا جب وہ کھڑے ہوئے، بین یدی الجبار، مفسر فرماتے ہیں اذ قاموا کا مطلب کہاں پر کھڑے ہوئے، یعنی بین یدی الجباری، جب وہ جابر و ظالم بادشاہ کے سامنے، سخت بادشاہ کے سامنے کھڑے ہوئے، جو کہ بادشاہ ہر ایک کام کا اختیار کل رکھتا ہے، وہ جب چاہے کسی کو بھی قتل کرا سکتا ہے اور جب چاہے قتل ہونے والے کو بچوا سکتا ہے، لیکن اگرچہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی منشا سے ہی ہوتا ہے، لیکن بادشاہ کچھ بھی کر سکتا ہے اپنے اختیاری طور پر۔ وہ ہوا دقیانوس، اور جو ظالم و جابر بادشاہ تھا وہ دقیانوس تھا، من غیر مبالات بھی، وہ جب کھڑے ہو گئے جابر اور ظالم بادشاہ کے سامنے، من غیر مبالات بھی، بنا اس کی کوئی پرواہ کیے، بالکل ایسے کھڑے ہوئے جیسا کوئی بات ہی نہیں ہے، اور یہ جو ہمارے سامنے بادشاہ بیٹھا ہے یہ ایک عام سا انسان ہے، غیر مبالات بھی، بنا اس کی کوئی پرواہ کیے، حین عاتبہم علی ترک عبادت الاصنام، جب بادشاہ نے ان کو ڈانٹا اور ان سے باز پرس کی سختی کے ساتھ۔ عاتبہ کا معنی ہے دراصل سختی کے ساتھ باز پرس کرنا، پوچھ تاچھ کرنا۔ جب بادشاہ نے ان سے سختی کے ساتھ پوچھ تاچھ کی تو جب بادشاہ نے ان سے سختی کے ساتھ پوچھ تاچھ کی تو اذ قاموا، تو وہ اس وقت کھڑے ہو گئے ظالم اور جابر بادشاہ کے سامنے، من غیر مبالات بنا پرواہ کیے، حین عاتبہم علی ترک عبادت الاصنام، جب اس بادشاہ نے ان کو ڈانٹا بتوں کی پوجا چھوڑنے پر، جب اس نے ان سے باز پرس کی، فقالو، تو کیا کہا جواب میں، جب اس نے کہا کہ تم نے کیوں بتوں کی عبادت تم نے کیوں چھوڑ دی ہے، فقالو، تو وہ کہتے ہیں ربنا رب السماوات والارض، یہ کلمہ حق سب سے پہلے گونجا دقیانوس کے زمانے میں۔ فقالو، وہ بولے، ربنا ہمارا رب، رب السماوات والارض، اور زمین و آسمان کا رب، ہمارا وہ رب ہے جو زمین و آسمان کا رب ہے، ربنا ہمارا رب، رب السماوات والارض، زمین و آسمان کا رب ہے، مفتخرین، کیسا کہا انہوں نے، ڈرتے جھجکتے ہوئے نہیں، کانپتے ہوئے نہیں، خوف و دہشت کی وجہ سے نہیں، بلکہ مفتخرین، فخر کے ساتھ کہا، جہاں پر سارے کے سارے، پورا کا پورا ملک اور اس ملک کا بادشاہ، اس ملک کے وزراء، سارے کے سارے، جہاں پر سارے کے سارے کافر ہوں اور بتوں کی پرستش کرنے والے ہوں، ایسے ماحول میں کھڑے ہو کر اگر چند لوگ یہ کہیں ربنا رب السماوات والارض، اور بجائے اس کے کہ وہ کلمہ حق بلند کریں، وہ بادشاہ کی مخالفت بھی کریں، تو اس کے لیے کتنی ہمت چاہیے۔ ضرور اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد ان کے لیے تھی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں مدد دی، اور آگے اور کہا، چیلنج دیا، لن ندعو من دونہ الہا، ہم اس اللہ کے علاوہ کسی کو بھی معبود نہیں مانیں گے، معبود کے طور پر نہیں پکاریں گے، لن ندعو، ہم نہیں پکاریں، من دونہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ، الہا، کسی کو بھی معبود کے طور پر نہیں پکاریں گے۔ میں نے معبود کے طور پر ہی ترجمہ کرنا بہتر سمجھا، وَلَئِن سَمَّيْنَاهُمْ آلِهَةً، یعنی کہ اگرچہ ہم نے ان کا نام معبود رکھ دیا ہے، لیکن ہم معبود اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہی پکاریں گے، ہم ان معبودوں کو معبود نہیں پکاریں گے۔ لَقَدْ قُلْنَا إِذًا شَطَطًا، لَقَدْ قُلْنَا إِذًا شَطَطًا، اور تحقیق کہ ہم نے اس وقت ایک سخت ترین بات کہہ دی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ ہم نے کہہ دی، یعنی کہ گویا اللہ تبارک و تعالیٰ ہی نے وہ بات کہی، اگرچہ ان کی زبان سے کہلوائی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے لقد، تحقیق کے، قلنا اذن، اس وقت ہم نے کہہ دی بات، شططا، ایسی بات جو کہ نہایت ہی سخت تھی، قولا لا شطط، یعنی سخت ترین بات، وهو الافراط فی الظلم، یعنی یہ ظلم میں زیادتی کے معنی میں آتا ہے، والعباد فیہ من شط یشط ویشط اذا بعد، اور ہم نے جو ان سے بات کہلوائی وہ نہایت ہی سخت ترین بات کہلوائی جو کہ ان کے دلوں پر سخت طرح سے لگی۔ وہو الافراط فی الظلم، شطہ اس بات کے لیے استعمال کیا جاتا ہے جو کہ ظلم میں زیادتی کے طور پر ہو، یعنی جو کسی کے لیے بہت ہی زیادہ دل پر لگنے والی بات ہو، جو کہ بہت زیادہ سخت ہو۔ والابعاد فیہ، اور جس میں گہرائی کا معنی پایا جائے، من شطہ یشط سے، شططا یہ شطہ یشط سے ماخوذ ہے، اور شطہ یشط سے ہی یہ شططا بنا ہے، اور ویشط اذا بعد، اور یشط جب استعمال کیا جاتا ہے کہ جب اس کے اندر دوری کا معنی لیا جائے، یعنی بہت زیادہ گہرائی کا معنی لیا جائے،
اس وقت شططا کا استعمال کیا جاتا ہے، چاہے وہ قول کے اندر ہو یا فعل کے اندر ہو، کسی بھی چیز کے اندر ہو، تو اگر اس کے اندر دوری اور گہرائی کا معنی لیا جائے تو شططا یا شط یا شتو کے وزن کا کوئی بھی لفظ استعمال کیا جاتا ہے۔ تو آج کے لیے اتنا کافی ہے، ہماری تو 2 آیاتوں کی تفسیر مکمل ہو چکی ہے۔ تو چلیے انشاءاللہ پھر ملیں گے اگلی کلاس میں، آج کے لیے اتنا کافی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔